اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ تمام دیکھنے والے، سننے والے اور چاہنے والے صاحبان گرامی کو السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ تمام شیعہ سنی مسلمان بھائی خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین محترم، آپ کے علم میں ہے کہ قبلہ شہریار عابدی صاحب کا ایک ویڈیو کلپ جو نشر ہوا چند دن پہلے، کہ جس میں انہوں نے ہمیشہ کی طرح پاکستان کے معروف عالم دین قبلہ علامہ سید جواد نقوی حفظہ اللہ کے اوپر اعتراضات کیے۔ ناظرین محترم، قبلہ شہریار عابدی صاحب نے جو اعتراضات کیے، ان کا پہلا اعتراض یہ تھا کہ قبلہ سید جواد نقوی حفظہ اللہ نے ایک حدیث کے ضمن میں بیان کیا کہ اگر اولاد عاق ہو جائے، اولاد نافرمان ہو جائے، تو اولاد جب نافرمان ہو جاتی ہے، عاق ہو جاتی ہے، تو اس کو نافرمان اولاد کے طور پر مانیں، یعنی اگر اولاد آپ کی نافرمان ہو گئی، عاق ہو گئی ہے، تو اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیں۔ تو قبلہ شہریار عابدی صاحب نے کہا کہ جی، جبکہ سیرت ائمہ معصومین میں سے ہمیں ملتا ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت سے بھی ہمیں یہی ملتا ہے کہ اگر اولاد نافرمان ہو جائے، اور اگر اولاد عاق ہو جائے، اور اگر اولاد انسان کی عزت کو پوری دنیا کے اندر پامال کرے اور والدین کو بے آبرو کرے، تو وہاں پہ تب بھی والدین کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ والدین اپنی اولاد کو چھوڑ دیں اس کے حال کے اوپر، بلکہ نہیں، اس کے پیچھے لگے رہیں، اس کو سمجھانے میں جتنا ہو سکے کوشش کرتے رہیں۔ اور اس پر انہوں نے سیرت انبیاء کا، ائمہ معصومین علیہ السلام کا حوالہ دیا، اور وہیں پہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت کا بھی حوالہ دیا کہ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے عاق اولاد کو، اپنی نافرمان اولاد کو، جو ان کی عزت کو تار تار کر رہی ہے اور پامال کر رہی ہے، اس کے باوجود بھی ان کو جو ہے نہ چھوڑیں اور ان کو کوشش کریں کہ سمجھائیں۔ تو انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا، جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، تو آئیں ہم قرآن میں دیکھیں کہ کیا قرآن بھی اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے، کیا قرآن بھی کہتا ہے کہ آپ جو ہے اپنے عاق اولاد کو، اپنی نافرمان اولاد کو، اپنے نافرمان بچوں کو جو آپ کی عزت کو پامال کر رہے ہوں اور آپ کی رسوائی کا باعث ہوں، ان کو ان کے حال پر چھوڑنا ہے یا نہیں چھوڑنا۔ آئیں اسی واقعی جو دلیل شہریار عابدی صاحب نے دی ہے، ہم قرآن کی روح سے اسی کو دیکھتے ہیں کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ ناظرین محترم، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے فرزند کا واقعہ آپ کے علم میں ہے۔ ہم صرف آپ کی یاد دہانی کے لیے یہ عرض کرتے ہیں کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 41 سے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ، اور اس کشتی کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اللہ تعالیٰ کے نام سے ہے، اور اللہ تعالیٰ میرا پروردگار نہایت ہی غفور اور رحیم ہے۔ اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کا ایک مکالمہ ذکر ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی پر سوار ہوئے، اور اس کے بعد جب دیکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کچھ فاصلے پہ موجود ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، آ جاؤ کشتی کے اوپر سوار ہو جاؤ۔ تو جواباً حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے حضرت نوح کو جواب دیا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، اور پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے سے میں جو ہے اس پانی سے نجات پا جاؤں گا اور بچ جاؤں گا۔ تو یہاں پہ جب یہ انہوں نے جواب دیا حضرت نوح کو بیٹے نے، تو پھر حضرت نوح اور ان کے بیٹے کے درمیان ایک موج حائل ہوئی، اور حضرت نوح کا فرزند جو ہے اس میں ڈوبنے لگا، غرق ہونے لگا۔ تو وہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام نے پروردگار سے دعا کی اور فرمایا وَنَادَ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي۔ حضرت نوح نے فرمایا ونادى، حضرت نوح نے پکارا
کس کو پکارا حضرت نوح نے؟ ربہو، اپنے پروردگار کو پکارا، فقالا، اور کہا، ربی، اے میرے پروردگار، ان ابنی من اہلی، یہ میرا بیٹا ہے اور میرے اہل میں سے ہے، میرے خاندان میں سے ہے، یعنی پروردگار یہ ہر چند کے آنکھ ہے، یہ نافرمان ہے، لیکن میری اہل میں سے ہے، لہذا آپ جو ہے اس کو یعنی کہ حضرت نوح چاہتے تھے کہ میرا بچہ کس طرح نجات پا جائے۔ فقال رب ان ابنی من اہلی، کہ یہ پروردگار میرا بیٹا ہے اور میری اہل میں سے ہے۔ تو اس وقت اگلی آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، قال یا نوح، اے نوح، انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیری اہل میں سے نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ تیرا نافرمان ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ آپ کے والدین ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس نے تیری اطاعت نہیں کی۔ اب یہاں پہ ہم دیکھیں قبلہ شہریار عابدی صاحب نے اس واقعے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ بھئی والدین کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام بھی تو اللہ سے اپنے بیٹے کی دعا کے نجات کے لیے دعا کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ پروردگار یہ میرا بیٹا ہے اور من اہل، یہ میرے اہل میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کو کہ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے۔ یعنی مراد کیا ہے کہ اگر والدین آپ ہو جائیں، قبلہ شہریار عابدی صاحب جو آپ نے یہاں پہ دلیل دی تھی، وہ دلیل آپ کے مدعے کے خود خلاف ہے۔ کہ حضرت نوح تو چاہ رہے تھے کہ کسی طرح جو ہے نا میں کوشش کروں وہ میرا بچہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بھی انہوں نے دعا کی، لیکن اللہ نے کہا نہیں، کیونکہ یہ نافرمان ہے، یہ آنکھ ہے، یہ نافرمان ہے، اس نے قبول نہیں کیا آپ کو، آپ کی نبوت کو قبول نہیں کیا، آپ کے فرمان کی اطاعت نہیں کی۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، لہذا اب یہ آپ کے اہل میں سے بھی نہیں ہے، اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو اور اس کے غرق ہونے پر آپ پریشان نہ ہو۔ تو مراد یہ ہے کہ یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں قبلہ شہریار عابدی صاحب، تو اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھی فرمایا کہ اب اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، اب وہ اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آنکھ ہے، اس نے نافرمانی کی ہے، اور نافرمان بچہ جو غرق ہو رہا تھا، اور اس وقت بھی حضرت نوح علیہ السلام اس کی نجات کے کوشش کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب کوئی ضرورت نہیں ہے، اب یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے۔ تو اسی طرح اب قبلہ جو نقوی صاحب نے جو بات کی ہے کہ بھئی اگر والدین سے اولاد نافرمان ہو جائے اور آنکھ ہو جائے، اور اس حد تک آنکھ ہو جائے کہ آپ کی عزت کو پامال کر دے پوری دنیا کے اندر، تو اسے اس کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ تو یہاں پہ بھی تو اس آیت کے اندر بھی تو یہی کہا جا رہا ہے جو آپ نے اپنے اس رائے کی دلیل کے طور پر پیش کی تھی، یہ واقعہ کہ سیرت حضرت نوح علیہ السلام جو آپ نے اپنی دلیل کے طور پر پیش کیا، اس میں بھی تو یہی چیز ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ میں نہیں، کسی بھی حالت میں انہیں اپنے بچوں کا حال نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ حضرت نوح تو نہیں چھوڑ رہے تھے، لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسے اس کے حال میں چھوڑ دو، اب وہ آپ کے اہل میں سے نہیں رہا، اب اسے غرق ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو ناظرین محترم، یہ ایک مختصر سا جواب قبلہ شہریار رضا عابدی صاحب کے لیے ہماری طرف سے ایک ہدیہ ہے۔ امید کرتے ہیں کہ اور اس کے علاوہ بھی جو اشکالات قبلہ شہریار رضا عابدی صاحب نے کیے ہیں، انشاءاللہ ہم وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔